سورۃ الکہف. اس سورت کے بارے میں بخاری میں ایک روایت آتی ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی. گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ان کے عین اوپر بادل تھا. صحابی نے اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، سورۃ الکہف کو پڑھا کرو. قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے، تو اس سورت کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے. یہ ہے اس بارے میں صحیح روایت. کچھ روایات میں اسے جمعے کے روز کے ساتھ بھی مخصوص کیا گیا ہے. مخصوص ہونے کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان پھر اس کام کو کرنے لگتا ہے. لیکن اس سورت کی جو خاص بات ہے اور جو اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح ترین قول ہے وہ اس کی پہلی 10 آیتوں کے بارے میں ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. صحیح مسلم نے بھی روایت کیا اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے. معنی اس کا کیا ہے؟ جس نے سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتوں کو محفوظ رکھا. حافظہ عام طور پر ہم اس کو صرف حفظ کرنے کے معنی میں، جو اردو میں حفظ کا معنی ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں. تو حافظہ صرف رٹنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو اس کا ایک حصہ ہے. حافظہ کا معنی کیا ہے؟ اس کو محفوظ کر لیا. تو محفوظ صرف الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ معنی کے ساتھ بھی، یعنی ان کے معنی میں غور و فکر کیا اور ان معنی کا تکرار ہوتا رہا اور ان کی یاد دہانی رہی یا ان سے سبق حاصل کیا، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات ہے جو ان پہلی 10 آیتوں میں کہی گئی ہے جس کی بنا پر ان 10 آیتوں کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس کے سبق کو دہرانے والے کو اتنی بڑی بشارت دی گئی. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کیونکہ زمین پر دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا اور صحابہ کرام کو ایسی دعائیں سکھائیں جن میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے. اور پھر ان آیات کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ جو ان کو یاد رکھے گا وہ بھی اس بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. تو کیا یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ زمین پر سب سے بڑی مصیبت سے محفوظ ہونا معمولی بات نہیں ہے. لیکن آخر انہی آیات کو کیوں بتایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے، اچھا تم قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لو تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے. اگر ان 10 آیات پر ہم غور کریں تو ان میں ہمیں 2 خاص باتیں پتہ چلتی ہیں. ان کے اندر 2 خاص سبق ہیں. اگر یہ سبق ہم پلے باندھ لیں تو واقعی دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے مفہوم کو دیکھتے ہیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں. اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. چند احادیث دجال کے بارے میں. خروج دجال. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. آپ نے پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم قیامت سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ نے فرمایا دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج،
3 جگہ زمین کا دھسایا جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں اکٹھا کر دے گی۔ مسیح دجال تمام دجالوں اور کذابوں کا سردار ہوگا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 کذاب نکلیں گے۔ سب سے آخری دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ممسوح العین یعنی کانی ہوگی، یعنی اور بھی بہت سے لوگ جھوٹ کے دعوے دار ہوں گے، لیکن ان سب میں بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ اور یہ جو بات کی گئی کہ ممسوح العین ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی ہوگا وہ۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ پیدائش آدم سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ پھر یہ کہ دجال بہت غصے کے ساتھ نکلے گا جب لوگوں کے سامنے آئے گا۔ ابن عمر ابن سیاد سے مدینے کے کسی راستے میں ملے تو اسے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کہ وہ غضبناک ہو کر پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو پھول کر بھر دیا، یعنی ہر طرف غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو وہ حضرت حفصہ کے پاس گئے۔ کون تھی وہ؟ ان کی بہن۔ حضرت حفصہ کو ان کے آنے سے پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے، کہ ایک بات ابن عمر نے جو کہی ہے اس سے ریاکشن کیا ہوا ہے ابن سیاد کا۔ وہ کہنے لگی اللہ تم پہ رحم کرے، تمہیں ابن سیاد سے کیا غرض، تم نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کسی غصے کی وجہ سے نکلے گا، یعنی دجال، اور شاید یہ ابن سیاد ہی دجال ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے خبردار کیا تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کبھی آئے گا تو آئے گا۔ آپ کے جانے کے بعد وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہی نہ آ جائے، یعنی اتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف کہنا مقصود یہ ہے کہ جو بھی احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان سے کیا ہم ایسی کچھ تعویلات کر سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہوگا اور ٹیلی ویژن ہوگا یا کوئی اور مشین ہوگی؟ مشین تو بحث چیز ہے، اس میں کوئی غصہ کہاں اور اس کا نکلنا کہاں۔ ٹیلی ویژن کو تو آپ لا کے جہاں چاہے رکھ دیں۔ تو ان احادیث کو سن کر جو پکچر آپ کے ذہن میں بنے گی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو مختلف تعویلوں سے اس فتنے کی جو شدت ہے اس کو کم کر دیا گیا، اس کا تدارک بھی بہت ضروری ہے۔ اور کبھی بھی دین کی وضاحت کرتے ہوئے خود ساختہ اپنی عقل پر مبنی اور صرف وہم و گمان یا خیال پر مبنی وضاحتیں جو ہیں درست نہیں۔ اگر نہ بھی سمجھ آئے تو جیسی بات ہے ویسے ہی پہنچا دینی چاہیے۔ اگر صحابہ کرام اصل بات پہنچانے کی بجائے اپنی من پسند تفسیریں پہنچاتے تو آج ہو سکتا ان میں سے کوئی بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ اللہ کی بات تو سچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بذریعہ وحی آیا اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ بعض چیزیں ہمیں آج سمجھ آتی ہیں، بعض کل کے لوگوں کو آئیں گی، تو جو بات جتنی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، جو نہیں آتی چونکہ یہ آخری زمانے کے بارے میں ہے، معلوم نہیں ابھی کتنا اور وقت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بلا وجہ تعویلات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا یعنی خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گوں تھے یعنی گندمی رنگ والے تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے، اسٹریٹ ہیئر، گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ان پر میری نظر پڑی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ رنگت تھا، بال اس کے گھنگریالے تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا، گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی تھی، انگور کے دانے کی طرح، یعنی رنگ بھی تقریباً وہی، اور اس سے نظر نہیں اس کو آتا صحیح۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ یہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا جو عہد جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا تھا، یعنی اس دور میں موجود نہیں تھا لیکن آپ نے اس سے تشبیہ دی اس کو۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت انس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے، خبردار وہ کانا ہے حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں، اس دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کافرے۔ ایک روایت میں آتا ہے، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو دوسرے انبیاء نے نہیں بتائی کہ وہ دجال کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں، کیونکہ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کانا نہیں، جبکہ وہ کانا ہوگا تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، رب تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، بس آپ نے ہجے کر کے بتایا، کافرے، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، یعنی ایسا نشان ہوگا اس کی پیشانی پر کہ جس سے کافرے واضح طور پر نظر بھی آئے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تو اپنے ایمان کی وجہ سے اس تحریر کو پہچان لے گا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے ابن عمر سے، آپ نے فرمایا، دجال کی دائیں آنکھ کانی اور انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔
ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا رنگ انتہائی سفید، جسم بہت بڑا، آنکھ چمکدار ستارے کی طرح کھڑی اور سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے دجال کی آنکھ شیشے کی طرح سبزی مائل ہے، یعنی گرینش آئی ہوگی اور چمکدار بھی ہوگی۔ اسی طرح بالوں کے شیڈ کا بھی ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند، یا تو چمکدار، ہری شاخیں عام طور پہ لش گرین جو ہوتی ہے اس میں چمک ہوتی ہے، یا پھر رنگ ہی ان کا ہرا ہوگا۔ اس حدیث کی بھی اسناد صحیح ہے اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا اور انتہائی سفید اور چمکدار رنگ کا ہوگا، اس کا سر افا سانپ جیسا یعنی سانپ جیسا ہوگا، وہ لوگوں میں عبدالعزیٰ بن قطن کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہوگا۔ حضرت سفینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، سامان بردار تھے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، عیبدار ہوگی، جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر تحریر ہوگا۔ حضرت ہشام بن عامر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا سر پچھلی جانب سے گنجا گنجا سا ہوگا، جس نے کہا کہ تو میرا رب ہے وہ تو فتنے میں مبتلا ہوا، اور جس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، تو وہ اس کو کچھ نقصان نہ دے سکے گا، لیکن اس کا ہیبت اور خوف اتنا ہوگا کہ لوگ اس کے کہے بغیر ہی اس کو رب ماننا شروع کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں خبر دی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ تم اسے پہچان نہ سکو گے۔ مسیح دجال ایک پستہ قد آدمی ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، آنکھ کانی اور مٹی ہوئی، نہ بہت اونچی ابھری ہوئی اور نہ ہی بہت دھنسی ہوگی، یعنی ایک تو نگلی بھی ہوگی اور دوسری دھنسی بھی ہوگی، بہت زیادہ دھنسی بھی نہیں لیکن ممسوح العین ہوگا، کانی ہوگی۔ پھر بھی اگر تمہیں اس کے بارے میں شک و شبہ ہو تو خوب جان رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ وہ خدائی کا جو دعویٰ کرے گا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پہ تشریف لائے، مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ ممبر پہ آئے، فرمایا سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے، کیوں بٹھایا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کیا کرتے؟ تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور لوگ بات سنیں اور سمجھیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہیں ترغیب و ترہیب یعنی واعظ و نصیحت کی باتوں کے لیے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو عیسائی تھا وہ میری بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے مسیح دجال کے بارے میں ویسی ہی خبر دی ہے جیسے میں تمہیں دیا کرتا ہوں۔ اس نے کہا وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 لاکھ آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجیں ان کی کشتی سے کھیلتی رہیں، حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پہ جا لگی۔ پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پہ سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے، جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا جس کے منہ یا دم کی شناخت ناممکن تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جانور نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا کس کا جاسوس؟ اس نے کہا اس شخص کی طرف چلو جو دیر میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ تمیم نے کہا کہ جب جانور نے اس شخص کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے اس ویرانے میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قدآور مگر جھگڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میری خبر تو حاصل کر ہی لوگے، یہ بتاؤ کہ تم کون؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے کہ سمندر میں طغیانی آ گئی جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا۔ پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے منہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی۔ ہم نے اس سے پوچھا کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم اس دیر میں موجودہ آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے۔ تو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے اور ہم تو اس جانور کو شیطان سمجھتے ہیں۔ دجال نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کون سی خبر مطلوب ہے؟ اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا انقریب وہ پھلدار نہیں رہے گا۔ اچھا مجھے بحیرہ تبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی رواں ہے؟ ہم نے کہا ہاں خوب رواں دواں ہے۔ اس نے کہا انقریب وہ خشک ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے زغر کی یعنی شام کے ایک علاقے کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پاس سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب جا چکا ہے۔ اس نے کہا کیا اہل عرب نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے۔
اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے، اور میرے متعلق سنو، میں مسیح دجال ہوں. اب ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی اور میں 40 دنوں میں پوری روئے زمین کو فتح کر ڈالوں گا. یعنی جب بھی نکلوں گا 40 دنوں میں ساری روئے زمین کو فتح کر لوں گا. البتہ مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں. اگر میں اس طرف یعنی مکہ یا مدینہ کا رخ بھی کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہیں، یعنی وہاں میں نہیں جا سکوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر 3 مرتبہ ٹکراتے ہوئے فرمایا، نہیں عصا کے ساتھ ایک طرح سے لوگوں کو متوجہ کیا، یہی طیبہ ہے اور وہ دجال ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا. خبردار وہ دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے. آپ نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے فرمایا. بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ جب دجال کو باقی یہ ساری خبریں پہنچ گئیں تو اس نے خوشی سے اچھلنا، کودنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا خروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تھا. اور ابن سیاد نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں دجال کی پیدائش، وقت پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں بخوبی آگاہ ہوں. ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا تو اسے حقیر اور اس کے فتنے کو عظیم کہا کہ دجال خود تو کیا ہے حقیر، لیکن اس کا فتنہ کیا ہے بہت بڑا ہے. کبھی آپ نے اونچی بات کی اور کبھی آہستہ کی، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے، یعنی اتنا ہم ڈرنے لگے جیسے پیچھے ہی ہے دجال. پھر ہم بوقت شام آپ کی طرف گئے. آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں دجال کے بارے میں اچھی طرح آگاہ کیا تھا اور ہم سمجھے کہ شاید وہ اسی نخلستان میں. آپ نے فرمایا مجھے دجال سے بڑھ کر فتنوں کا تم پہ اندیشہ ہو سکتا ہے، یعنی کیا اس سے بھی زیادہ کسی چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ اگر دجال میرے جیتے جی نکلا تو میں اس کے درمیان رکاوٹ بن کر تمہیں اس کے شر سے بچا لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو تم میں سے ہر ایک شخص بذات خود اس کے خلاف حجت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا. دجال ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان ہے جس کی ایک آنکھ ابری ہوگی اور وہ عبدالعزیٰ کافر کے مشابہ ہوگا. جو شخص بھی تم میں سے دجال کو دیکھے وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے. دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی راستے سے خارج ہوگا، شام اور عراق کے درمیان کے علاقے سے آئے گا اور دائیں بائیں فتنہ فساد برپا کرے گا. اللہ کے بندو ایمان پہ ثابت قدم رہنا. صحابہ نے پوچھا کہ دجال کتنا عرصہ زمین پر قیام کرے گا؟ فرمایا 40 دن، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے، یعنی 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو دن سال برابر ہوگا اس میں ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا سوال کیا تھا، فکر کس چیز کی تھی ان کو؟ ہم کہیں سفر کرنے کو جاتے ہیں یا شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں یا کچھ، کیا ہمیں بھی ایسی فکر ہوتی کہ پھر ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ نہیں ہوتی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ کیا ایک ہی دن کی نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم اس سال کا عام دنوں کے ساتھ اندازہ کر لینا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی چال ڈھال کیسی ہوگی؟ فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے. کبھی پھانڈا دیکھا؟ تیز ہوا کے ساتھ بارش، اس طرح وہ چلے گا. پھر وہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی طرف دعوت دے گا، وہ قبول کر لیں گے، یعنی مسلمان کفر کی طرف لوٹ جائیں گے. تو وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان بارش برسائے گا. زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی جس پر ان کے جانور چریں گے، جن کے کوہان پہلے سے اونچے، تھن پہلے سے کشادہ اور کوکھیں خوب پھولی ہوں گی. پھر دجال ایک قوم کے پاس آ کر اسے کفر کی دعوت دے گا مگر وہ انکار کر دیں گے. دجال ان سے پلٹ جائے گا، وہ لوگ قحط اور خوشحالی کا شکار ہو جائیں گے. یعنی جو دجال کی بات مانیں گے وہاں پر تو خوب عیش و عشرت ہوگی، اور جو انکار کریں گے وہاں قحط سالی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں مال و دولت میں سے کچھ نہ رہے گا. جب دجال بنجر و ویران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا اے زمین اپنے خزانے نکال دے، تو زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پاس ہجوم کرتی ہیں. یعنی صرف اس کے کہنے سے زمین کے جتنے خزانے، سونے، چاندی، ہیرے جواہرات، وہ نکل کے اس کے پاس ڈھیر لگ جائیں گے. پھر دجال ایک جوان کو بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گا، جس طرح نشانہ 2 ٹوک ہو جاتا ہے. پھر اسے زندہ کر کے پکارے گا تو جوان چمکتے دمکتے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اس کی طرف آ جائے گا. جیسے مداری ہوتا ہے، یعنی ایک نوجوان کو 2 حصوں میں توڑ دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو جوڑ دے گا. وہیں اسی لیے اس کو مسیح کہا گیا. دریں اسنا اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف شہر دمشق میں سفید مینارے کے پاس زرد کپڑوں میں ملبوس حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نازل کر دیں گے، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا.
حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی، جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہے. اگر تم میں سے کسی کو اس فتنے کا سامنا ہو تو وہ اس میں داخل ہو جائے جو آگ دکھائی دیتی ہو، کیونکہ وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگا. یعنی ہر چیز کو کس طرح بدل دیا جائے گا. دجال کے بارے میں جس قدر سوالات حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور کسی سے نہیں پوچھے. آپ نے مجھے کہا تمہیں اس دجال سے کیا خطرہ؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی کئی درجے آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑے کام کر سکتے ہیں. لہٰذا لوگ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ دیکھ کے اور ایسی نعمتیں دیکھ کے اور اس کے کہنے پہ زمین خزانے اگل دے تو وہ دیکھ کے تو کیا کریں گے؟ ایمان سے پھر جائیں گے، اس کی بات ماننے لگیں گے، کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے. کیونکہ عموماً سب سے بڑی ہماری کمزوری کیا ہے؟ ظاہر پرست ہونا. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بتا رہے تھے اور اس میں یہ بھی تھا کہ دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو سکے. چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زدہ زمین پر قیام کرے گا. پھر اس دن اس کے پاس ایک مومن مرد جائے گا جو افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا. وہ دجال سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دکھاؤں تو کیا پھر بھی تمہیں میرے رب ہونے میں شک ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں. چنانچہ وہ اس شخص کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا. اب وہ شخص کہے گا واللہ خدا کی قسم مجھے تیرے بارے میں پہلے اتنی بصیرت نہ تھی جتنی اب آ چکی کہ واقعی تو ہی دجال ہے. اس پر دجال پھر اسے قتل کرنا چاہے گا مگر وہ اس کو اس دفعہ نہیں مار سکے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امتحان ہے نا، سب کی آزمائش ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا فتنہ دجال کی بنسبت تمہارے باہمی فتنہ فساد کا مجھے زیادہ خوف ہے. یعنی اگرچہ قیامت تک کوئی اس سے بڑا فتنہ نہیں لیکن مسلمانوں کی باہم لڑائی دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑی. کیا یہ سچ ہے؟ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف اور فساد کی ایک طوفان برپا کر رکھا ہم نے زمین پر. فرمایا گزشتہ لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے، اور آج تک دنیا میں جو کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ رونما ہوتا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا جو شخص 3 حادثات کے موقعوں پہ محفوظ رہا وہ نجات پا گیا. نمبر 1 میری موت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ثابت قدم رہا. اس وقت کیا ہوا تھا بھلا؟ آپ کی وفات پر سب سے بڑا فتنہ کیا ہوا تھا؟ ارتداد، دین سے پھر جانا. میجورٹی لوگوں کی جو اسلام لائی تھی وہ آپ کی وفات کی خبر سن کر پلٹ گئی، الا یہ کہ جو لوگ پہلے سے سنجیدہ مسلمان تھے. تو آپ نے اس کی بھی خبر دی. آپ نے فرمایا کہ جو 3 موقعوں پر محفوظ رہا وہ نجات پا گیا. میری موت، نمبر 2 دجال، اور نمبر 3 دین حق پر قائم فیاض خلیفہ کا قتل. ان 3 مواقع پر جو شخص محفوظ رہا، جس نے اپنا آپ بچا لیا اور کوئی غلط ری ایکشن شو نہیں کیا، وہ آئندہ بھی محفوظ رہے گا، وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. دجال کوڑ اور برس کے مریض کو تندرست کر دے گا ہاتھ پھیر کے، مردے کو زندہ کر دکھائے گا، لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں. جس نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے تو وہ فتنے میں مبتلا ہوا، اور جس نے کہا اللہ میرا رب ہے حتیٰ کہ اس پہ جان بھی دے گیا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا. یعنی سخت امتحان ہوگا دراصل ایمان کا. ان سب پر نہ کوئی فتنہ ہے نہ کوئی عذاب. سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. اس کو مسیح کیوں کہا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ دونوں کے درمیان جو کامن مشابہتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ دونوں صفات عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں آئی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی مسیح ہے، لیکن یہ جو ہے اسی طرح کے کام کرے گا لیکن مسیح دجال ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ممسوح العین ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے پہچاننے کی نظر کب مفقود ہو جاتی ہے انسانوں سے، کب آپ حقائق کو نہیں پہچان پاتے، کب سمجھ میں نہیں آتا، جب کوئی تعصبات کے خواہشات کے پردے آپ کے آگے آئے ہوتے ہیں. تو فتنہ دجال میں ایک فتنہ تو یہی ہے نا کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ لوگ اس سے اتنے مروب ہو جائیں گے. آج بھی تو کیا ہوتا ہے، جس کے پاس چند ایک چیزیں کچھ ہوں تو ہم مروب ہو جاتے ہیں. جب مروب ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی غلطی بھی غلطی نظر نہیں آتی، اس کی غلطیوں کو بھی ہم اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں. یہی ظاہر نگاہ ہونا ہے. پھر دجال کی جنت اور جہنم ہوگی، یعنی جیسے وہ ٹھنڈا پانی اور جلانے والی آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا، اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی. جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کے لیے اجر و ثواب واجب ہو گیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوا
اس پہ گناہ لاد دیے گئے اور اس کا اجر مٹا دیا گیا. اس سے پہلے اگر اس نے کوئی نیک کام کیے بھی تھے تو ختم ہو جائیں گے. دجال سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. شریک کہنے لگی یا رسول اللہ اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا اس دن وہ بہت کم ہوں گے. دجال کن لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان یعنی اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے جن پر سیاہ چوغے ہوں گے، وہ اس کو اپنا سردار مان لیں گے. آپ نے فرمایا دجال ایک مشرقی علاقے سے خروج کرے گا جسے خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں. اس دجال کی پیروی کچھ ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے یا طے برطے ڈھالوں جیسے ہوں گے. ڈھال کبھی دیکھیں شیلڈ جو ہوتی ابری بھی ہوتی ہے نا، ذرا ڈیزائن بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اس تو اگر کوٹ دیا جائے اس کو تو کیا ہوتا ہے چپٹے اسٹریٹ ہو جائے، ڈیزائن جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ دجال کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے. دجال بیت اللہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال روندے گا، کوئی شہر نہیں بچے گا. مکہ اور مدینہ کے آس پاس فرشتے یعنی گارڈ کر رہے ہوں گے اس کو اور وہ داخل نہ ہو سکے گا. مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی دجال کے خروج کے بعد، جس سے ایک ایک کافر منافق اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے باہر پھینک دے گا. یعنی پھر وہ سب بھاگ جائیں گے، مدینہ سے ہی بھاگ جائیں گے اور باہر جا کے پھر ظاہر دجال کے فتنے کا شکار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات مدینہ کے قریب ایک وادی ہے، اس کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی، ماں، بہن، بیٹی، چچی، پھپھی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھے گا کہ مبادہ وہ دجال سے نہ جا ملیں. ضعیف الاعتقاد ہوتی ہے نا عورتیں. دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اسی لیے پیچھے والی حدیثوں میں آتا ہے کہ رب کانا نہیں، رب ایسا نہیں، رب ایسا نہیں. دجال اور اس کا لشکر ہلاک ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان اہل عرب سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نوازیں گے. پھر تم فارس ایران سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے. پھر اہل روم سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے. حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا. پھر تم دجال سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو قیامت کی بات چل نکلی. سب نے حضرت ابراہیم کی طرف معاملہ کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں. پھر بات موسیٰ تک پہنچی، انہوں نے بلا علمی کا مظاہرہ کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا حتمی علم اللہ کے سوا ہم میں سے کسی کو نہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور میرے پاس 2 چھڑیاں ہوں گی، تو جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، یعنی میلٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیں گے، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر ہے، ادھر آؤ اسے مار ڈالو. اس طرح اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے. اور یہ جو دجال کو تلاش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ماریں گے تو یہ لد کے مقام پر ہوگا. فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے لد، آج کل وہاں ایئرپورٹ بن گیا ہے. فتنہ دجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، پھر اجمی، ترکی، جاہل گمار عورتیں، سب منافق کافر. یہ لوگ فتنے کے شکار زیادہ ہوں گے. دجال سے بچاؤ کے طریقے، پہلی بات یہ کہ اس کا انکار. پھر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات ان کو حفظ کر لینا چاہیے، کوشش کریں دن کے کسی ایک نماز میں پڑھ لیں. اور فرمایا جو شخص تم میں سے دجال کا سامنا کرے وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے. ایک اور جگہ فرمایا جس نے یہ 10 آیات تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا. ایک اور روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی کوئی بھی 10 آیات یاد کر لی، پہلی یا آخری یا بیچ کی، تو وہ محفوظ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پہلی 10، دوسری میں آتا ہے آخری 10، پھر آتا ہے کوئی بھی 10. اس سے کیا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا ہی ایک طرح سے کیا ہے، شفا ہے. یہ جو عام طور پر ہم مخصوص آیتوں کو محدود کر لیتے ہیں یہ بس لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا. اور اگر اس کا نام لیا بھی گیا یا پہلی 10 آیتیں یا آخری، تو اس میں اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ مطلب کیا ان آیتوں کا، کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. دولت فتنہ ہے، حکومت فتنہ ہے، علم فتنہ ہے، تو مختلف فتنوں سے بچنے کی بات ہے. سورت کا کہیں سے بھی 10 آیتیں اٹھائیں گے تو فتنے سے بچنے کی تعلیم مل جائے گی آپ کو، اسپیشلی پہلی 10 جو ہے. تو اگر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی 10 آیتیں لے لو، تو پھر کہاں سے جواز ملتا ہے کہ کوئی ایک ہی آیت لے کے اسی کے اندر یہ سمجھو کہ اسی سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور اسی کو ہی بار بار پڑھو. دیکھیے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ قرآن کہیں سے بھی کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر پڑھتے ہیں تو آپ کو وہیں سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اسی خاص جگہ سے کہیں سے بھی آپ کو، قرآن پورے کا پورا شفا ہے. ٹھیک ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ.
اور سورۃ الفاتحہ کو خاص طور پر شفا کہا گیا. اور معوذتین وہ صورتیں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے موقع پر خود پہ پڑھ کے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے اور اسی پہ ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس شخص پر دجال کا زور یا اس کا فتنہ اثر نہیں کرے گا. تو اصل ضرورت کس بات کی؟ پھر کیا کرنے کی؟ ایمان درست کرنے کی. اور سچے اور مخلص مسلمان کو دجال کوئی نقصان نہ دے سکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کیا، اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توکل کرتا ہوں، تو دجال اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو: قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے شر سے. تو اصل چیز کیا ہے پھر کرنے کی؟ 3 کام پتہ چل رہے ہیں. کون کون سے؟ سب سے پہلے تھی کہ اس کا انکار کرنا. انکار کون کرے گا؟ جو پہچانتا ہوگا. پھر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اور مسیح دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ مختصر سی نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور آپ نے ساری تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی. ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے دیں. اصل میں عام لوگوں کی ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ خود تو کچھ پڑھتے نہیں، نہ مائنڈ کریٹیکل ہے، جو کچھ کہہ دے بس آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں. دین دنیا دونوں میں ہم اس لیے پیچھے کہ ہم نے اپنی آنکھ نہیں کھولی ابھی تک، خود سے دیکھنا نہیں شروع کیا. اسپون فیڈنگ ہو رہی، جو کھلا دے کھا لیا، خود تو کتاب کہاں پڑھیں گے، جو بتا دے سن لیا. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کام آنا ہے، نہ ہماری اولاد نے ہمیں بچانا ہے، نہ ہمارے دوستوں نے ہمارے آگے کھڑے ہونا ہے، اور نہ ہی کسی اسکالر اور نہ ہی کسی استاد اور نہ ہی کسی بزرگ نے آپ کا دامن تھامنا ہے. اکیلے اپنا حساب دینا ہوگا، کام کسی نے بھی نہیں آنا. اس لیے جب انسان کو پتہ چلے نا میں اکیلا ہوں تو اس وقت اس کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے سینسز جاگ اٹھتے ہیں، پوری طرح جاگ اٹھتا ہے. جب پتہ ہونا یہ بھی ساتھ ہے وہ بھی، تو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سہولت پسند ہے نا. دوبارہ سنیے قرآن اور پھر مزید بات کرتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا نقطہ ذہن میں رکھ کر ان آیات پہ غور و فکر کریں گے؟ فوکس کیجئے. سوچنے کا مرکزی نقطہ فتنہ دجال سے حفاظت کیسے، یا فتنہ دجال سے بچنے کا نسخہ، فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے، یہی بتایا گیا نا ان میں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں ایک بہت راز کی بات بتائی تھی کہ دیکھو لوگوں، دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی. جن کو تو علم ہے کہ دجال کیا چیز ہے، وہ تو اس سے بچنے کے لیے ان آیات کو بس یوں پکڑ لیں گے. اچھا یہ بچانے والی آیتیں، کوئی جنتر منتر نہیں دیا جا رہا، اس میں وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے، وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں. یہ کر لو گے تو دجال سے بچ جاؤ گے. دجال تو ایمان کا دشمن ہے، اس کے سامنے ایمان بچانا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم میں سے کچھ لوگ نسخہ لے کے ڈاکٹر کا تو کیا کرتے ہیں، وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو ہلا جلا کے پی لیتے ہیں. ہم نے قرآن کے نسخوں کو تعویذ سمجھا ہے، اور ایسی آیات کو کس طرح لیتے ہیں؟ یہ آیت فلاں بیماری سے بچانے والی ہے، یہ آیت فلاں کام نکلوانے والی ہے، لہٰذا کیا کرو 1000 دفعہ یہ آیت پڑھ لو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہی تھا کہ یہ 10 آیتیں رٹ کے 1000 دفعہ پڑھ لیا کرو، دجال تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ اس طرح کرنا ہوگا ہمیں. پھر کیا کرنا ہوگا؟ جو یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا آ رہا ہے اس میں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا لا ریب فیہ، اس سے زیادہ فورسفل انداز ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں کوئی چیز ٹیڑھی نہیں، کوئی بھی کجی نہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو مس لیڈ کرے یا غلط رستے پہ لے جائے. قرآن کی یہ تعریف یہاں کیوں کی گئی؟ تاکہ اس کو مضبوط تھام لیا جائے، اس پر پورا یقین کر لیا جائے، اس پر پوری طرح
اطمینان رکھا جائے کہ فتنوں سے نجات کا راستہ اسی کے اندر ہے. پہلی آیت یہ سبق یاد کرا رہی ہے. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب کو یقین کے ساتھ، شک و شبہ کے بغیر، پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس کو تھامنا ہوگا، لینا ہوگا. صرف خود نہیں، قیمن، بالکل درست مضبوط بات کہنے والی ہے یہ کتاب. کیوں آئی ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، تاکہ اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے. پھر کیا کرنا ہوگا اس کتاب کے ساتھ؟ یہ کتاب کیوں آئی ہے؟ یہ کیوں درست ہے؟ یہ کیوں کجی سے پاک ہے؟ تاکہ کیا کیا جائے؟ لوگوں کو خبردار کیا جائے. کس سے؟ شدید عذاب سے. کہاں ہے وہ عذاب؟ اللہ کے پاس. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. کہاں؟ اللہ کے پاس. دنیا کے اجر کی بات یہاں نہیں کی جا رہی، اسی لیے مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ. پھر کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ تیسرا مقصد. نمبر 1، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے. دوسری بات خوشخبری کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. تیسری بات پھر خبردار کرنا کس کو؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں بڑے بڑے، ان کے پیچھے کن دو مذاہب کی باہم چپکلش ہے، کن دو مذاہب کا باہم ٹکراؤ ہے. اس وقت آپ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑی بہت بھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں، کیا نظر آتا ہے؟ وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا ہم کو نجات دلا دے گا آخرت میں، اور وہ جو توحید خالص پر یقین رکھتے ہیں، ان دو گروہوں کا باہم ٹکراؤ ہے. یہ جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں، یا بظاہر دو ملکوں اور دو علاقوں اور دو طرح کے لوگوں کی باہم ایک ٹکراؤ ہے، یہ صرف دو گروہ نہیں ہیں، یہ دو نظریے ہیں. یہ دو نظریے ہیں. صلیبی جنگوں کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور بار بار یہ بات اٹھتی بیٹھتی ہے کہ موجودہ جنگیں جو ہیں یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. تو جو انسانیت اپنے آخری دور میں بڑھ رہی ہے، تو ٹکراؤ ان دو کے درمیان ہی نظر آتا ہے بیسیکلی. اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا نسخہ دیا جا رہا ہے؟ اٹھ کے لڑو، خبردار کرو، میسج کنوے کرو. آپ دیکھیے سب سے پہلے پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اس قرآن میں. نمبر 2، ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے. نمبر 3، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. خاص طور پر کہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ کس سیکٹر میں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے؟ کن کو انذار کرنے کی ضرورت ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ. ما لهم به من علم، ان کی یہ بات کسی دلیل پر مبنی نہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. تو جو اس کے پاس علم نہ ہو اس کا علاج کیا ہے؟ کو بتایا جائے دلائل کے ساتھ. اور ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کے سامنے جب علم آتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ مان بھی رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، وہ اندھادھند آبا و اجداد کی پیروی میں یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی علم نہیں تھا. بہت سے لوگ آبا و اجداد کی تقلید کیوں کرتے ہیں، ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے؟ وہ بڑے تھے، بزرگ تھے. تو کسی کا بڑا ہونا اس کی پیروی کرنے کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ اس کے پاس کیا نہ ہو؟ علم نہ ہو. کیا یہ اہل کتاب نہیں تھے پھر بھی علم نہیں تھا؟ یہ تو اہل کتاب تھے، پھر کیوں علم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس علم نہیں، اس لیے یہ نظریہ رکھے ہوئے ہیں. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ کہاں لکھا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. دوسری طرف قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے نا، پیپل آف دا بک، کتاب والے ہیں. کتاب بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، پھر بھی علم نہیں. وہ کیوں؟ بنیادی طور پر جو بگاڑ ان کے اندر آیا ہے وہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آیا ہے. بعض اوقات لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ناسمجھ ہوتے ہیں نا. اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دلائل ہوتے بھی ہیں، علم ہوتا بھی ہے، پھر بھی لا علم ہوتے ہیں، پڑھ کے بھی ان پڑھ ہوتے ہیں، سمجھ کر بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں، جان کر بھی انجان ہوتے ہیں. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ انسان جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے نا، ہم سب کا یہی حال ہے، جہاں ہم پیدا ہو گئے، جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس طرح اور لوگ سوچتے ہیں، جیسے اور لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو اسی نظر سے دیکھنے لگتے. عموماً خاندانوں میں جو عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہیں،
تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ماں باپ دل میں ڈال دیتے ہیں یہ تمہاری پھوپھی نہیں اچھی، وہ تمہاری خالہ نہیں اچھی، وہ فلانا ایسا. بچے سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے. وہ کس کو لے لیتے؟ وہ اسی کو لے لیتے. اچھا جب بڑے ہوتے ہیں اب لاکھ سمجھاؤ وہ اچھی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ نہیں وہ نہیں اچھی، میری اماں نے بتایا تھا وہ نہیں اچھی. اور پھر ان کے اوپر ایسا خول چڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جس شخص کے اندر تعصب ہوتا ہے وہی ایسا شخص ہوتا ہے جو پڑھ کے بھی نہ پڑھے، جو جاننے کے باوجود بھی نہ جانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی تعلیمات کا انکار کیا اس بنا پر تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچان ہے لیکن تعصب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء تو تعصب کا شکار ہے اور عوام بیچارے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان کے پاس واقعی علم نہیں. تو میجورٹی بغیر علم کے صرف آباء و اجداد کی، بڑوں کی، علماء کی، اکابر کی تقلید میں اندھی چلی جاتی ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہ صرف وہاں نہیں، ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی، ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں تھی، ہمارے علماء کو سمجھ نہیں تھی. ان باتوں کا سہارا لے کر عموماً انسان حق سے ہٹ جاتا ہے، صحیح رستہ چھوڑ دیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہ اور ان کے آباء و اجداد علم پر مبنی بات نہیں کر رہے، محض خواہشات پر مبنی، تعصبات پر مبنی بات کیے چلے جا رہے ہیں. اور ان تعصبات کو کیا چیز توڑ سکتی ہے؟ آخرت کا خوف. اسی لیے قرآن کس لیے آیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ لینذر بأسا شدیدا. صرف آخرت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کے تعصب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. صرف آخرت کا عذاب اور آخرت کا حساب اور انجام ایسی چیز ہے جو انسانوں کو خواہشات سے باہر نکالتا ہے، غفلت سے باہر نکالتا ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، آنکھیں بند کر کے جو بول بولے چلے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں. علاج کیا ہے؟ وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو جان کے بھی انجان ہیں، وہ تو تعصبات کا شکار ہیں، وہ تو ضد برائے ضد میں مبتلا ہیں. کرنا کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اب حل بتایا جا رہا ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اس درجے پہ آ کے پیغام پہنچانا، یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے دجال کے فتنوں سے بچنے کا نسخہ، یہ ہے حل. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، جب تک پیغام پہنچانے والے کے اندر اتنی شدید تڑپ اور اتنی خیر خواہی اور اس درجے کی تکلیف نہیں اٹھتی کہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے، لوگ بھٹک رہے ہیں، لوگ مصیبت میں پڑ رہے ہیں، مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، جب تک یہ درد نہیں آئے گا لوگوں کے لیے اس قرآن کی تعلیم عام نہیں ہو سکتی. یہ کتاب دنیا کے ہر بندے کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی، ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ آ کے کام کیا تھا جب دین پھیلا تھا. آج ہم میں سے کوئی ایک نہیں جو اتنی درد رکھتا ہو کہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، ختم کر دیں گے. یہ کون سا درجہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا کہ جب انسان کو کیا نہ یاد رہے، اپنا آپ بھی یاد نہ رہے، باقی سب کو چھوڑیے، اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیے کیا میرے اندر انسانیت کے لیے اتنی محبت ہے؟ میں ان کی خاطر خود کو بھول سکتی ہوں یا اپنی خاطر ان کو بھولی ہوئی ہوں؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا اپنی خاطر ان کو بھولی ہوئی ہوں یا ان کی خاطر خود کو بھلا رکھا ہے. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ فتنہ دجال سے بچنا آسان ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 10 آیتیں رٹ لیں اور نمازوں میں پڑھ لیں اور کبھی کوئی وظیفہ کر لیں اور دجال آئے گا تو وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں پائے گا، اس کی آنکھوں پہ پٹی بن جائے گی. یہ مطلب ہے؟ فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے پیغام عام کرنا، اس کتاب کو عام کرنا، اس کتاب کے ذریعے خبردار کرنا. اور کس چیز سے خبردار کرنا؟ یہ کہو کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ دماغی مریض بن جائیں گے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، بس یہ مقاصد ہیں؟ نہیں، دنیا نہیں ہے مقصد، آخرت کا عذاب. قرآن صاف کہتا ہے کہ یہ کتاب اس چیز سے خبردار کرنے کے لیے آئی ہے. جو لوگ اندھیرے میں ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، غفلت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور آگے کھڈا اور گرنے لگے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ کے سامنے کسی برج پر کوئی شخص تیز گاڑی لے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے آگے برج ٹوٹا ہوا ہے، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آرام سے بیٹھے رہیں گے، اپنی گاڑی چلاتے رہیں گے، ٹھیک ہے وہ گر جائے مر جائے، میرا کیا، مجھے تو پتا ہے ٹوٹا ہوا ہے، میں تو بچ جاؤں. ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ اگر آپ کے سامنے وہ کوئی اوپر سے گر رہا ہو چھت سے، آپ کہیں اب پاگل ہے گرنے دو، میں تو اپنا پڑھ رہا ہوں کتاب، میرے آج کے نفل رہتے ہیں ابھی اور میرا ابھی آج کا وظیفہ ہی نہیں پورا ہوا، اچھا گرنے دو، میں کیا کروں؟ ہم یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے انسانیت کے ساتھ، ہم کہتے ہیں
جہنم میں جاتے ہیں، جائیں جہنم میں، میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنا ذکر کر رہا ہوں. آج امت مسلمہ نے اس چیز کو دین بنا رکھا ہے. اپنے حجروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں امن چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. انسانیت اس رستے پہ دوڑ رہی ہے جس کا پل ٹوٹا ہوا ہے اور وہ نیچے گرنے والی ہے، اور ہم میں کوئی تڑپ نہیں. آپ کے سامنے کوئی بچہ کنویں میں جا گرے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، لیکن ہم نے آخرت اس جہنم کے گڑھے کو کنویں سے بھی کم چیز سمجھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے غلط عقائد، غلط اعمال، غلط اخلاق کی وجہ سے اس میں گرتے چلے جائیں. ہمارے دل میں کوئی درد ہی نہ اٹھے اور نہ کوئی اٹھتی ہے، اور اگر کوئی اٹھنے لگے تو کہیں اتنے بھی ٹو مچ نہیں کرو، تھوڑا تھوڑا کرو. کیا ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس دنیا کو گھر بنا لیا نا. ہم سمجھتے ہیں ساری کامیابی یہاں کی کامیابی، وہ بھول گئے ہیں کہ وہاں بھی کچھ پوچھ گچھ ہوگی. جن سے ہمیں محبت ہے، اپنے گھر والوں سے ہے نا، ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے. اگر ہمارے گھر والوں میں سے خدا نہ خواستہ کسی کو چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہو جائے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے اتنے میں کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے تمہیں پتا ہے وہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کیسی تکلیف اٹھے گی. میرا بھائی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیا کریں گے؟ کہیں اچھا میں نے ابھی لنچ نہیں کیا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ذرا یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں. کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ بھائی سے محبت ہے. انسانوں سے محبت نہیں ہے. سب جھوٹے دعوے ہیں ہمیں انسانوں سے محبت ہے. اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہو نا، آپ انہیں دیکھ کے آپ کے اندر سے ہوکے اٹھے اور آپ کو چین نہ آئے کہیں. ہمیں کوئی محبت نہیں انسانوں سے، اسی لیے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غیر ضروری چیزوں میں جا پھنستے اور الجھتے ہیں. جو کرنے کا کام ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ اپنی رعایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں یا اللہ وہ ہم 10 آیتیں پڑھ لیں گے نا، آپ ہمیں فتنہ سے بچا لینا. یہ دجال کا فتنہ تو سارے شہر میں آگ لگنے سے بڑا فتنہ ہے. تو بات یہ ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے ایک راستہ یہی ہے کہ اتنا تڑپیں لوگوں کے غم میں، گرنے والوں اور مرنے والوں کے اور ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والوں کے، کہ واقعی چین اٹھ جائے اور آپ انسانوں کی بھلائی کے لیے کچھ سوچنا شروع کریں اور ان تک اس کتاب کو پہنچانے کے لیے. میں بار بار اس کتاب کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ سورت کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ کتاب کے تعارف سے. اور پھر 3 دفعہ بتایا گیا ینذر اور یبشر اور ینذر. یہی رستہ ہے، یہی چیز ہے. اس کے بغیر کسی چیز سے اصلاح نہیں ہو سکتی لوگوں کی، نہ خوابوں سے، نہ بزرگوں کے اقوال سے، اور نہ بڑی بڑی باتوں سے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم اور تلاوت اور تربیت اور تزکیہ سب کچھ اسی سے دیا تھا، اسی کے اندر سے نکالا تھا سب کچھ. یہی بنیاد ہے، یہی اصل ہے. ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے رستہ اسی میں سے پتہ چلتا ہے. تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے انسانوں کی خیرخواہی میں آخری حد تک تڑپنا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم پہ رحم آنے لگے کہ میرا یہ بندہ اتنا دکھتا ہے لوگوں کے لیے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. افسوس کی، دکھ کی انتہا. ہمارے افسوس اور دکھ کن چیزوں پہ ہیں؟ ذرا اپنے اپنے غموں کو دیکھیے، کن چیزوں پہ غم کھائے ہوئے، کن چیزوں کا دکھ اور روگ دل کو لگائے بیٹھے. کسی کو کوئی گھر نہیں ملا تو وہ اس پہ دکھی ہے، کسی کے ہاتھوں میں زیور نہیں تو وہ اس پہ دکھی ہے، کسی کے پاس اچھا لباس نہیں تو وہ اس پہ رو رہا ہے، کسی کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تو وہ اس پہ رو رہا ہے. ہم ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں غم ہے، پریشانیاں ہیں. کن باتوں پہ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں دنیا کی کہ جن پہ بندہ اتنا غم منائے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے. دیکھیں نا، جب ہم دنیا میں کسی چیز کی محرومی پر غم مناتے ہیں اور مریض ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض یا دماغی مریض ہوتے ہیں نا، ہے نا دنیا میں نفسیاتی امراض کوئی نہیں، ایسے لوگ کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ لعلہ کا باخع نفس کا، لیکن کس پر؟ اپنی ہی ذات پر، اپنی ہی زندگی میں کسی محرومی پر. کیا کر کر کے؟ اسفا، افسوس کر کر کے. غم سبب ہے نا سب چیزوں کے پیچھے. کچھ چھٹ گیا ہاتھ سے، غم لگ گیا، وہ غم اتنا لگ گیا کہ نفسیاتی مریض بن گئے. اگر نفسیاتی مریض بن گئے تو کیا ہوا؟ خود کو ہلاک کرنے لگ گئے. کوئی اپنا ہوش نہیں، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا، نہ کسی اور چیز کا. ایکسٹریم کیسز بھی ہیں اور نارمل اور اس سے نیچے. بہت سارے لوگ ہوں گے آپ میں سے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں ذہنی سکون نہیں، ہمیں دماغی سکون نہیں، ہمیں چین نہیں، ہمارے دل میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بے چینی ہے، کوئی بے قراری ہے. کبھی پوچھے خود سے کس چیز کی؟ کیا کھو دیا آپ نے جو آپ اتنے بے قرار ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بے قرار ہونے کی چیز کیا ہے. آپ تو اپنے آپ کو اسوہ رسول کا متبع اور پیروکار سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے آئیڈیل ہیں. آپ کو ان سے اتنی محبت ہے، آپ ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، مگر ان کی ایک صفت بھی نہیں لی کہ انسانیت کی محبت میں کوئی غمگین اور دکھی ہو جائے. کوئی ایک نفسیاتی مریض مجھے دکھائیں جو یہ کہتا ہو کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ لوگوں کی آخرت کا کیا بنے گا، اور وہ اس میں نفسیاتی مریض ہو جائے. ہم سب خود اپنی ذات اور اپنے مفادات کے نقصان میں ضرور نفسیاتی مریض ہیں. بہرحال
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے نصارہ کو، کرسچنز کو، یہود کو، دیگر ادیان کے لوگوں کو تڑپ کر ان کی ہمدردی میں انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہو۔ ہم نے تو صرف نفرت کرنا سیکھا ہے۔ کیا کبھی دین نفرت سے بھی پھیلا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے نفرت کی تھی؟ نیور۔ تو طائف میں پتھر مارنے والوں کے بھی جواب میں جب جبریل آئے اللہ کے حکم سے، اذن سے، کہ محمد اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سب کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے تو وہاں بھی نہیں بدلہ لیا جہاں اللہ کی طرف سے بھی اجازت تھی، اور جبریل علیہ السلام کھڑے تھے کہ میں ابھی حکم دیتا ہوں پہاڑوں کے فرشتوں کو، ابھی ان سب کو پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر بھی صبر کیا اور کہا نہیں، شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو۔ اس طرح دین پھیلتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی امریکہ کو گالیاں دینا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے، ہر کوئی دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا اپنا جہاد سمجھتا ہے۔ پیغام پہنچانے میں ہم نے کیا خرچ کیا ہے؟ کیا اس کیفیت پہ آ کے ہم میسج دے چکے ہیں کہ ہمیں حق پہنچتا ہو، ہم کسی کو برا بھلا کہیں؟ وہ ایسا جو کرتے ہیں وہ ویسا کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، وہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے ان کو کیا سکھایا؟ جو بھی کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے، پھر یہ تو ایک سزا ہوتی ہے ان قوموں کے لیے جو اللہ کا نام لے اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو انسانیت کے لیے عام نہ کرے۔ یہ تو دنیا میں وارننگ ہے۔ دیکھو اپنی آخرت کی خیر مناؤ، دنیا میں یہ آفتیں ٹوٹ رہی ہیں، سبق سیکھو ان سے۔ کوئی ہے غلطی کہیں تمہاری، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، ساری الغار دوسروں پہ ہے، وہ یوں کر رہے ہیں، وہ یوں کر رہے ہیں، لیکن ہم خود کو نہیں رکھ کے دیکھتے کہ ہمارا فرض کیا ہے، ہم نے کتنا تڑپ کے پیغام پہنچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ ایسا نہ کرنے کی عام طور پہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہے۔ ہم نے کیا کر لیا؟ دنیا سے دل لگا لیا ہے۔ دنیا سے دل لگانے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے یہ اس کی رونق ہے، اور یہ دنیا کی رونق کیا ہے؟ امتحان، لنبلوہم، ہم انہیں آزما کے دیکھیں کیا ایہم احسن عملا، کہ ان رونقوں میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کون اچھے کام کر سکتا ہے، کون پھر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب ہم اس زمین پہ پائی جانے والی ہر چیز کو بالکل ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ انسانوں کے لیے شدید خیرخواہی کے ساتھ کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ ان تک پیغام پہنچائیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آئے تو پھر اصحاب کہف کا طریقہ اختیار کریں۔ کون تھے یہ اصحاب کہف؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ چند نوجوان تھے جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پناہ گاہ یعنی غار میں چلے گئے، اور انہوں نے دعا کیا مانگی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دو چیزیں مانگی، یا اللہ ایک تو ہمارے حال پہ رحم کر، اپنے پاس سے رحمت دے ہمیں، اور دوسری اب ہمیں بتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہیئ لنا من امرنا رشدا، اس معاملے میں تو ہماری رہنمائی فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پہ رحمت کی؟ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یعنی اٹھ کے وہ دو گروہ ہو گئے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف اوپینین رکھ رہے تھے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کوئی کانسٹنٹ چیز نہیں بلکہ مسلسل بڑھتی رہتی، گرو کرتی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے
تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے اندر اس درجے کا توکل اور یقین نہیں، عزم نہیں، لہذا مدد بھی کتنی آتی ہے، پھر اسباب بھی کتنے ملتے ہیں جتنا ہمارا ظرف ہوتا ہے۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ یہ سارا سین ایک خاص طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تاکہ کوئی ان پر اٹیک نہ کرے، کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، ان کی نیند خراب نہ کرے۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، جیسے سلایا تھا ویسے ہی اٹھا دیا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اب یہ باہر کے حالات سے بالکل بے خبر اپنے سمجھ کے مطابق تدبیریں کریں۔ ہمارا حال بھی تو یہ ہوتا ہے نا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ پوری دنیا کی سچویشن اور حالت کیا ہے، ہم اپنی سوچ اور اپنے ظرف اور اپنے حساب سے اپنی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر یہ بھی سیدھی ہو جاتی۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب بھی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ یعنی عموماً لوگوں کی عادت اور حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ irrelevant باتوں میں پڑ جاتے ہیں، کسی بھی واقعے سے، کسی بھی حادثے سے، کسی بھی ان یوزل چیز سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو۔ اس سے کیوں روکا گیا؟ تعداد کے معاملے میں، گنتی کے معاملے میں بحث مت کرو تاکہ اصل مقصد سے نہ ہٹیں، اصل سبق نہ بھولیں۔ جو لوگ غیر اہم چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، وہ اصل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو نمبر 1 از نمبر 1، امپورٹنٹ از امپورٹنٹ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ان امپورٹنٹ از امپورٹنٹ، اور ان امپورٹنٹ بیکمز امپورٹنٹ۔ تو ہمیں اہم کو ہی اہم رکھنا ہے۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی مصلحتیں مختلف طریقے پر کام کرتی ہیں جو ہمارے پیمانوں سے الگ ہوتی ہیں۔ ہمیں ضرورت کس بات کی، کیا کرنے کی؟ جب کہیں غار میں چھپنا ہو یا گوشہ نشینی اختیار کرنی ہو تو اس وقت انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ جب پورا ماحول مخالف ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اللہ سے دعا کر کے نئے اور بہتر راستے کی تلاش کرنی چاہیے، اور بالکل آئسولیٹ بھی ہونا پڑے تو بھی انسان اللہ سے تعلق قائم رکھے اور رہنمائی مانگتا رہے۔ دیکھیے کبھی میسج کنوے ہوتا ہے بول کر، کبھی ہوتا ہے کسی اور ذریعے سے پہنچا کر، خود خاموش رہ کے کسی اور چیز سے، کسی کتاب سے، کسی کیسٹ سے، کسی اور چیز سے۔
کبھی میسج کنوے ہوتا ہے چھپ کر، جیسے اصحاب کہف. آپ کو معلوم ہے جب وہ دوبارہ اٹھے تھے اور اس وقت بحث کیا چل رہی تھی اسی سوسائٹی میں کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے. اب سارا قصہ کھل گیا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھا جا سکتا ہے. کئی سو سال پہلے کے سوئے ہوئے لوگ دنیا میں ہی اٹھ کھڑے ہوئے، تو اگر یہاں ایسے ہو سکتا تو قیامت کے دن کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اصل میں ہم اس وقت شکست کھاتے ہیں، مشکل میں پڑتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے جب ہم کسی بھی کام کے کرنے کا بس ایک ہی طریقہ اپنا لیتے ہیں اور دوسرے کو حرام کر لیتے ہیں اپنے پر. جب ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں، جب ہم صرف ٹنل ویژن رکھتے ہیں. ٹنل ویژن کیا ہوتا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی سوراخ سے بس دیکھتے رہنا، محدود چیزوں کو دیکھنا، محدود راستے کو دیکھنا، بس آنکھیں بند، کان بند اور اندھا دھند جدھر لوگ جا رہے ہیں چلتے چلے جانا. یہ نہ سوچنا ضرورت کس بات کی ہے. اب آپ دیکھیے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، وہ تو چند نوجوان تھے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی. فتیہ نوجوان، کیا کہتے ہوئے؟ فقالوا، کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے راہ دکھا، ہمیں تو اپنی رحمت سے نواز، اپنے پاس سے رحمت دے دے. کتنی تڑپ ہے اس دعا میں. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے اس معاملے میں راستہ دکھا دے. یہ تو اتنے اندھے فتنے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہمیں کیا کرنا چاہیے، لہذا ہم مقابلے سے اب باز آئے. اب یہ شدید ترین فتنوں کی بات ہے. پہلی سٹیج جس میں دعوت قرآن دی جائے گی وہ کم فتنوں کا دور ہے. جب وہ اتنے انتہا کو پہنچے کہ کچھ بھی بس نہ چلے تو پھر کیا ہے، اپنا ایمان کم از کم بچانے کے لیے، یعنی جب تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ تم اپنا ایمان بھی نہیں بچا سکتے تو پھر کیا کرو، جاؤ کسی غار میں چھپ جاؤ، پھر کہیں جا کے پناہ لے لو کہ اب تم بے بس ہو. یہ دوسرا رستہ ہے، دوسرا طریقہ ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگو. لیکن اپنے ایمان کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ دجال کے فتنے میں یہی کچھ تو ہونے والا ہے کہ لوگ اس کے ڈر سے اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے. تو ایمان نہیں بیچ سکتے. جاؤ پھر غار میں چھپو، پھر کوئی گوشہ عافیت تلاش کرو اور وہاں جا کے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو رکھو، مگر ایمان نہ بیچو. جو لوگ یہ دو باتیں یاد رکھیں گے وہی فتنہ دجال سے بچ سکیں گے. پہلی بات، شدید تڑپ کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا عزم. ایک موقع ہوتا ہے جب کسی معاشرے کے اندر کچھ بیماریاں پھیلتی ہیں، کوئی وبا پھیلتی، تو ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں اور سارا میڈیکل سٹاف آ جاتا ہے. کوئی آفت آتی ہے، مرہم پٹی ہو رہی ہے، دوائی دی جا رہی ہے، ہسپتالوں میں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. لیکن اگر آفت اس سے بھی بڑھ جائے کہ آپ کے اپنے مرنے کا خطرہ پڑ جائے تو پھر ڈاکٹرز کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خود کو بچانا. ہمارے بس میں نہیں رہا اس سب کا علاج، ہم تو خود مرنے لگے ہیں، ہم تو خود اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا. تو اب کیا ہے، اس آخری سٹیج پر پھر پناہ لے لو تاکہ تمہارا ایمان نہ جائے، جہاں ایمان کو خطرہ ہو. زندگی بچانے والی بات نہیں کر رہی، ایمان کے خطرے کی بات ہو رہی. اور یہاں پر اللہ سے مضبوط تعلق، اور وہاں بھی جا کے یہ نہیں کہ گوشہ عافیت میں مطمئن مزے سے بیٹھ جاؤ، نہیں، آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. پھر اللہ سے خوب دعائیں، اللہ تو رستہ بتا، تو دکھا مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو مجھے اپنی رضا پہ قائم رکھ. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کمزور بچوں کی مدد فرماتا ہے، کس طرح ان کو ایک نشانی بنا دیتا ہے، کس طرح وہ اس فتنے سے بچتے ہیں. اس کے بعد اگلا واقعہ اگر آپ دیکھیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اس دوسرے واقعے میں کیا ہے کہ ایک شخص اپنے مال و دولت پہ بھروسہ کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ دنیا کے فتنے کا شکار ہوتا ہے. تو دجال کے فتنے کے علاوہ بہت بڑا فتنہ جس میں آج کے مسلمان گھرے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ دولت کا فتنہ، مال کا فتنہ. اور اپنے فرض کو بھولے ہوئے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ دنیا میں اس طرح گم ہیں، گویا یہی ان کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس میں بہت سارے سبق ہیں، اور اس میں سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ کوئی شخص علم کے کسی بھی مقام پر ہو، حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی ہو، تو اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں سب کچھ جانتا یا مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں. پھر آخری واقعہ سورت کا ذوالقرنین کا واقعہ ہے. ذوالقرنین ایک بہت ہی عادل بادشاہ تھا. دولت اور علم کے بعد کیا فتنہ ہوتا ہے؟ اقتدار، حکومت. ٹھیک ہے، اقتدار اور حکومت. لیکن ایسے لوگوں کے لیے اقتدار اور حکومت فتنہ نہیں ہوتی جن کے اندر خدا ترسی ہوتی. تو اخسرین اعمالہ کون ہے؟ جو خدا کو بھول کر دنیا میں جابر بنے ہوئے ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ سارے واقعات دراصل کس بات کی بہترین وضاحت کرتے ہیں
هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، نقصان کن کا ہے؟ جو اللہ کو بھول کر باغوں کے پیچھے لگے ہوئے، جو اللہ کو بھول کر حکومت کرتے ہیں، جو اللہ کو بھول کر علم حاصل کرتے ہیں۔ جب تک ان سب چیزوں کے اندر خدا کی یاد ہو، جب ان سب چیزوں کے پیچھے ایک مقصد ہو اور صبر کے ساتھ یہ سب کچھ حاصل کیا جائے اور حلال طریقوں سے حاصل کیا جائے اور جائز طریقوں سے اور حق کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کیا جائے، تو یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ علم اور دولت اور مال اور حکومت اور اقتدار اور ٹیکنالوجی، ان ساری چیزوں کے حصول کے باوجود بھی جب دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، آخرت کے حساب اور جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، تو ہی انسان مفید ترین کام کرتا ہے، ورنہ ساری ترقیاں انسان کے لیے سوائے خسارے میں اضافے کے کچھ نہیں۔ یہی سورت کے آغاز میں تھا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اور یہی ڈسکرپشن اینڈ میں دی گئی، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ بار بار جہنم کا ڈراوا، یہ بہت بھیانک چیز ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بھلا کے صرف دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، ان کی ساری کوششیں صرف دنیا اورینٹڈ تھی، صرف دنیا ہی کے رخ پہ جا رہی تھی، صرف دنیا سامنے تھی اور آخرت بھولے ہوئے تھے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو کسی بھی چیز کے فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی بات کو ہلکا سمجھتا ہے اور اللہ کے دین اور اللہ کے کلام کو چھوٹی چیز سمجھتا ہے، ان کا انجام پھر یہی ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہ ہوگا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، کیوں؟ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا۔ انسان کس چیز کا مذاق اڑاتا ہے؟ جسے وہ چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ آیات کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ جن کے دل میں آیات کی کوئی وقت نہیں۔ اسی لیے جب لوگوں سے یہ کہا جائے کہ آؤ قرآن پڑھو، تو بعض اوقات وہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ، ہنس کے، کہ گویا آپ نے ان کو کسی معمولی کام کا بتا دیا۔ یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، اس کے لیے بھی کہیں داخلہ لینے کی ضرورت ہے؟ یہ تو گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت پتہ ہی نہیں نا۔ وہ سمجھتے ہیں یہ کام خود ہی کیے جانے والا ہے، خود ہی کر سکتے ہیں، ہم خود کو علامہ سمجھتے ہیں اس کا۔ دنیا کی تعلیم لینی ہو تو کالج اور یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے اور کئی سال لگانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو سیکھنا ہو تو خود ہی کافی ہے ہم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الہکم الہ واحد۔ کوئی بیٹا نہیں اللہ کا، الہ واحد، یہ ہے پیغام جو دنیا کو دینا ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ اور یہ کام کب ہوگا؟ جب مکمل اخلاص ہوگا، جب سارے اغراض، سارے مقاصد، ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں گی اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے یہ کام کیا جائے گا۔ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں پنپتے؟ کیوں نہیں میسج آگے جاتا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کچھ اور اغراض ہوتی ہیں، کچھ اور مفادات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بیک آف مائنڈ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ذرا ہماری جان مال میں برکت ہو جائے گی، بیماریوں سے شفا ہو جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن کے حل کے لیے ہم نے اس کتاب کو ٹول بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ کتاب اس سے بہت بڑے مسائل کے حل کے لیے آئی ہے، اور سب سے بڑے مسئلے کے حل کے لیے۔ کون سا سب سے بڑا مسئلہ؟ آخرت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ۔ سورت کے شروع میں کیا بتایا گیا ہے؟ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، یہ اس کام کے لیے آئی ہے کتاب۔ ہم نے اس کو وظیفوں کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس کو بیماریوں کے علاج کی کتاب بنا لیا، ہم نے اس کو بس اپنے علمی غرور اور تکبر کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم بڑے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، فخر اور غرور کا ذریعہ بنا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک شرک سے پاک، اور شرک سے مراد یہاں ریاکاری اور دکھاوا اور شہرت کی طلب اور مشہور ہونے کی خواہش اور لوگوں میں ہر دل عزیز ہونے کی جو غرض ہے پیچھے دلوں میں چھپی ہوئی،
جب تک وہ نہیں نکلے گی اس وقت تک میسج وہاں تک نہیں جاتے. ورنہ تو کیا ہوگا، جب ہمارے مفاد کو زیادہ پہنچے گا ہم کہیں گے ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام، وہ گھر میں بیمار ہو گیا ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام، وہ شادی آ گئی ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام، وہ بچہ پیدا ہو گیا میرا میں چھوڑ رہی ہوں یہ کام، وہ میرے شوہر کو پسند نہیں میں چھوڑ رہی ہوں یہ کام. ہر دوسری بات پہ ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کام، ہر دوسری بات پہ مقصد بھولا ہوا ہے. ہم کبھی سوچیں کہ اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے جو کتاب اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے دے دی ہے اس کو ہم ہر دوسری بات پہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیا اسی لیے کتاب ہے، اسی لیے پیغمبر آئے؟ پھر فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا تو پھر پتہ نہیں ان کی دنیا خراب ہو جائے گی، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کی طرف گئے تو شاید دین کا نقصان ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی کہ دونوں کو کمبائن کریں. سب ماؤں کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے زندگی کا کچھ حصہ یا کچھ وقت ضرور اس کام کے لیے مقرر کریں کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. یہ ہم سب پر فرض ہے، لازم ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کافروں کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. اور یقین کیجئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے یا دین پڑھیں گے تو وہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم بچوں کو کمپٹیشن پہ رکھتے ہیں. کس کے؟ صرف دنیا کے. وہ فلاں بچہ اس یونیورسٹی میں پہنچ گیا، فلاں بچہ اس مقام پہ پہنچ گیا، میرا بچہ دنیا میں پیچھے رہ گیا، لہٰذا مجھے اسے دنیا میں سب سے آگے لے کے جانا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کی آخرت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت اگر آپ قربان کر دیں گے تو جو وہ پیچھے رہے گا اس سے کہیں آگے بھی جا سکتا ہے. لیکن ہم اس قربانی کے لیے تیار نہیں جو تھوڑی سی بھی ہو سکتی. تو جب ہماری ساری ایفرٹ صرف دنیا سے اٹھ کے دنیا میں ہی رہیں گی، کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کام محض تمنا اور آرزوؤں سے نہیں ہوگے. اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، تڑپنا پڑے گا، اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں اور باقی لوگوں کو بھی لے کے. اور صرف گھر والے نہیں، یہ تو پہلا سٹیپ ہے. ہمارے لیے تو کیا حکم ہے؟ ساری انسانیت، اور انسانیت میں سے خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے اور اس غلط عقیدے کی بنیاد پر ایک دشمنی پال رکھی ہے ایک سچائی سے. ان کی اصلاح علمی کو دور کیا جائے اور دین کی طرف ان کو لایا جائے. تو بات ہے ترجیح کیا ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے، پریفرنس کیا ہے، ہمارے لیے اہم کیا ہے. یہ چھوٹی سی دنیا جو آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر برابر نہیں، یا وہ بڑی جنت کہ جس کی وسعت زمین و آسمان برابر ہے. یہ ہر ایک کو اللہ نے عقل اور دماغ دیا. خود سوچیے اور فیصلہ کیجیے. دنیا کے لیے بھی کام کیجیے، لیکن اتنا جتنا اس میں رہنا ہے آپ نے، جتنے دن کے لیے یہ چاہیے آپ کو. اور آخرت کے لیے بھی تڑپیے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیلنس قائم کرنا سکھا دے اور اعتدال کی زندگی دے کہ ہم نہ دنیا سے غافل ہوں اور نہ اپنی آخرت کو بھولیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.